اپنا بیگ کمرے میں رکھنے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ اتنے دن سے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا۔ انم صاحبہ ٹھیک تو نہیں تھی، مگر انہیں دیکھ لینے سے دل کے گوشے میں اتنے دنوں بعد سکون اترتا محسوس ہوا۔ حیران کن بات، گھر پر آج معمول سے ہٹ کر خاموشی تھی۔ وہ واپس آ گئی۔ لگتا ہے زرار نے چھوڑ دیا ہے۔ اپنی ستیلی ماں کی آواز سن کر اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ نہیں احسان، کب تک میں نہ کہوں؟ تم کچھ مت کرنا، میں مناسب وقت دیکھ کے تمہیں بتاؤں گی، تب تم آ جانا۔ سامنے سے غالباً اس نے شکریہ ادا کیا تھا، جس پہ وہ زور سے ہنستے ہوئے پھر سے بولی تھی۔ تمہاری پھوپھو ہوں تو تمہاری طرف ہی ہوں گی نا؟ میرے بھتیجے کو کوئی چیز پسند آئی اور میں اسے حاصل کرنے کے بارے میں اس کی مدد نہ کروں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی باتیں سن کر بیرا لرز کے رہ گئی تھی۔ کیا ابھی اس کی قسمت میں اس عذاب سے خلاصی نہیں لکھی تھی؟ وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی اور دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اب سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ صرف ایک دروازہ بند ہونے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے سبھی دروازے بند ہو گئے ہوں۔ زرار میری جان! انہوں نے گردن گھما کر زرار کو آواز دی، جو وہیں ان کے پاس صوفے پہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ ان کی ایک آواز پر وہ ان کی جانب لپکا تھا۔ ماں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ جی میری جان، ماں ٹھیک ہیں، انہوں نے پھر سے اس کے ہاتھ پر بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ زرار، مہرو کدھر ہے؟ آپ اسے چھوڑیں نا، اتنے دنوں بعد آپ اپنے بیٹے سے ملی ہیں، کچھ اسے بھی تو پوچھیں، اس نے یہ دن کیسے گزارے؟ میں جانتی ہوں میرا بیٹا ٹھیک ہوگا، لیکن وہ میر زرار علی ہے نا، جو اپنا خیال رکھنا کیونکہ وہ میر زرار علی ہے جو اپنا خیال رکھنا جانتا ہے، لیکن مہرو، اس کے پاس تو ایک بھی مخلص رشتہ نہیں ہے۔ ڈرتی ہوں کہیں اس کا باپ کا کیا اس کے سامنے نہ آ جائے۔ وہ اٹھ چکی تھی اور سر کراؤن سے لگائے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ دوسری جانب وہ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہیں سب کچھ یاد آ چکا تھا، تکلیف کے لمحے گزارے جا چکے تھے، ان پر کرم کر دیا گیا تھا، ان کے مراد پر کن کہا جا چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر نمی کو محسوس کر سکتی تھی، جو ان کے بیٹے کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے سبب در آئی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد وہ آفس آیا تھا۔ جب سے انم بیمار ہوئی تھی تب سے رافع بزنس کے معاملات کو دیکھ رہا تھا، مگر اب چونکہ وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اس لیے آج رافع نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ وہ آج کسی صورت آفس نہیں جانے والا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ سامنے ساتھ ساتھ کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اپنی حالت سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ اب تو اسے سکون آ جانا چاہیے تھا۔ اس کی ماں ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن ان سب کے باوجود بھی دل کہیں نہ کہیں کچھ نہ ہونے کی صدا لگا رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر وہ میز کے پاس چلایا تھا اور کپ میز پہ رکھتے ہوئے ایکسٹینشن اٹھائی تھی۔ سر، آپ کے لیے کال ہے، ریسیپشنسٹ نے اطلاع دی تھی۔ کس کی ہے؟ اس نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے ریسیور دوسرے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ سر، وہ اپنا نام نہیں بتا رہی، کہہ رہی ہیں آپ جانتے ہیں انہیں۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا وہ ڈر رہی ہے، مبادا وہ غصے کی لپیٹ میں ہی نہ آ جائے کہ ایسے ہی کوئی کال کرے گا اور وہ اسے بتانے چلی آئے گی، مگر یہ کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ اوکے، ٹرانسفر کر دیں۔ کال ٹرانسفر ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا تھا، مگر سامنے سے خاموشی ہی پائی تھی۔ غالباً آپ نے کال کی ہے اور بات کرنے کے لیے ہی کی ہوگی۔ خاموشی نہ توڑی گئی تھی۔ میرے خیال سے آپ نے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ کان سے ریسیور دور ہٹاتے ہوئے اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ آواز کچھ جانی پہچانی لگی تھی۔ ہیلو؟ اس نے فون واپس کان سے لگاتے ہوئے سر کرسی کی پشت سے ٹیکتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دل کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ سننا نہیں چاہتا تھا، مگر دل تو دل ہوتا ہے، جو پیغام دینا ہوتا ہے وہ دے کر ہی رہتا ہے۔ ابیرا، پلیز فون بند نہ کیجیے گا۔ سامنے سے جواب نہ پا کر اسے لگا کال کاٹ گئی ہے، جس کی تحقیق کے لیے اس نے پھر صدا لگائی تھی۔ ہیلو، آفس کے نمبر پر کیوں کال کی؟ یہ اس کا طریقہ تھا پوچھنے کا کہ اس نے پرسنل نمبر پر کیوں کال نہیں کی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی بالآخر کچھ تو قربتوں کا اثر ہوا ہے۔ ڈر تھا کہ پرسنل نمبر پر کروں گی تو آپ اٹھائیں گے نہیں۔ وہ خاموش ہی رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر وہ کال کرتی تو وہ کبھی نہ اٹھاتا۔ نور نے بتایا آنی ٹھیک ہو گئی ہیں۔ وہ اس کی آواز کی لرزش محسوس کر سکتا تھا۔ ایک لفظی جواب آیا تھا۔ کیا اب آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ ابیرا، وہ بولنے لگا تو وہ اسے ٹوک گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ سننے سے انکاری تھی۔ کسی نے غلط فہمیوں کو مٹانے کے لیے قدم آگے لینا چاہیے تھا تو کسی نے خوف کے مارے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے کہے کا پاس نہ
نے اس نے تکلیف پہنچائی ہے، لیکن وہ سننے سے انکاری تھی۔ وہ شکوہ کرنا چاہتا تھا، وہ سزا کے طویل ہونے سے ڈر گئی تھی۔ پلیز منع مت کیجیے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسے ہی کروں گی۔ آپ جیسا بھی سلوک کریں گے شکوہ نہیں کروں گی، بس اپنا نام دے دیجیے اور اپنے گھر میں پناہ۔ وہ بسی کی انتہا پہ تھی۔ آپ کہیں گے تو میں خود ہی آ جاؤں گی، بس منع مت کیجیے گا۔ وہ بات کرتے ہوئے رو رہی تھی، مگر کیوں؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا مگر کیسے پوچھ سکتا تھا؟ ان میں تو صرف بے نیازی کا رشتہ تھا، ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات میں گم۔ اگر وہ پوچھ نہیں سکتا تھا تو منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 4 بجے میں لینے آ جاؤں گا، تیار رہنا، اس نے خود کو یہ کہتے پایا تھا۔ اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہ کرے۔ یہ دعا اس کی آنکھوں کے سامنے اس رات کا منظر لے رہا تھا جس رات وہ یوں ہی بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ تب بھی تو اس نے ایسی ہی دعا دی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ اب بھی مجبور تھی، اس رات کی طرح بے بس۔ کیا ہی اچھا ہو ہمارا رشتہ ہر مجبوری ہر غرض سے پاک ہوتا، ہم مجبوریوں کے بجائے محبت کے بہانے ساتھ رہتے۔ ماضی کے قصے چھیڑنا آسان نہیں ہوتا محب، ناکامی عشق کو بھلا کر محبت کے قصے عام کرنا آسان نہیں ہوتا، ستم گری کے بعد سر آنکھوں پر بٹھانا آسان نہیں ہوتا، انکار کے بعد اقرار کی آرزو کرنا آسان نہیں ہوتا، ڈھلتی شاموں میں امید کے دیے جلانا آسان نہیں ہوتا، شب ہجر میں تمنائے وصل یاد کرنا آسان نہیں ہوتا، محبوب کو محبوب رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ عین وقت پہ اسے لینے پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہارن دینے پر اس نے تھوڑے سے پردہ سرکا کر دیکھا تو دل کو تسلی ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ وعدے سے پھرا نہیں تھا، اس نے کہا تھا وہ لینے آئے گا تو وہ لینے آ چکا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی بغیر کسی کو مطلع کے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ بھی گاڑی سے اتر آیا تھا۔ بغیر نظریں ملائے وہ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اس کا بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھتا اپنی سیٹ سنبھال گیا تھا۔ اختلاف اپنی جگہ مگر وہ اس کی ذمہ داری تھی، وہ اسے منکر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جان سکے کہ وہ کتنا کمزور ہے۔ اس قدر پہرے کے باوجود بھی اس کی آنکھیں چگلی کر ہی گئی تھی۔ وہ اس کی تکلیف کی، بے خوابی کا اور اس کی لال ہوتی آنکھوں سے پتہ لگا چکی تھی۔ غم نے اس کے چہرے پر اپنے اثار چھوڑے تھے اور یہ اثار ابیرہ سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ اس کو یوں دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ان سب کا سبب بنی تھی۔ کچھ پل اس کو یوں ہی دیکھنے کے بعد اس نے بھی اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا لی تھی۔ وہ اسے گھر لانے کے بجائے سیدھا سبحانی ہاؤس میں لے آیا تھا۔ آج تو حیرانگی پر حیرانگی اس کا مقدر بن رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ گھر میں داخل ہوتے اس کو سب نظر آ گئے تھے۔ وہ سب لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تو وہ آرام سے آگے بڑھ گیا تھا، مگر وہ اس کو آگے بڑھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ شرمندگی، جھجک، ڈر اور ایسے ہی کئی کیفیات آڑے آ رہی تھی۔ ارے عبیرہ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ نا بیٹا۔ تہمینہ بیگم کے کہنے پر سب کی نگاہوں کا مرکز بنی تو مزید شرمندگی نے آ گھیرا تھا، مگر پھر بھی سبھی کو اپنا منتظر پا کر ان کے پاس چلی آئی تھی۔ سب کی محبتیں ابھی تک اس کے لیے برقرار تھی۔ ارے آئے میرے پاس، یہاں آئے۔ انم بیگم کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ کہاں تھی اتنے دنوں سے آپ؟ جانتی بھی تھی کہ خالہ بیمار ہے۔ ان کے چہرے پر ویسی محبت تھی جس سے وہ بچپن سے محروم رہی تھی۔ میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواز پیش کرے، تو انم بیگم نے خود ہی اس کی مشکل سلجھا دی تھی۔ جانتی ہوں زرار نے آنے نہیں دیا ہوگا۔ کہتے ساتھ انہوں نے سوالیہ نظروں سے زرار کو دیکھا تو وہ پہلو بدل گیا تھا۔ کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ بس مجھے لے کر زرار احساس طبیعت کا مالک ہے، مگر تم فکر نہیں کرو، کون کھینچوں گی اس کے؟ نہیں آنی، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ وہ نظریں جھکائے اپنے چہرے پر ڈھیروں شرمندگی لیے کہہ رہی تھی۔ عبیرہ ادھر دیکھیں میری طرف۔ انہوں نے پیار سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ جو کچھ ہوا ہے اب ان میں سے کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، یہ سب قسمت میں یوں ہی لکھا ہوا تھا، اور دیکھیا میں بالکل مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہوں۔ اتنا ایموشنل ڈرامہ وہ مزید نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہاں سے اٹھ گیا۔ مگر مجھے ان سب چیزوں کا سبب نہیں بننا چاہیے تھا آنی۔ وہ وہ اب بھی نظریں جھکائے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو مسل رہی تھی۔ چھوڑیں، جو ہونا تھا ہو گیا، انہوں نے عبیرہ کے ہاتھ کو چھومتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی تھی۔
زرار بیٹا رافع سے پوچھو کب تک آ رہا ہے، پھر میں ڈنر لگوا دوں۔ تیمینہ بیگم کچن سے باہر آتے ہوئے زرار سے مخاطب ہوئی تھی۔ رافع کیوں آ رہا ہے؟ وہ تو ہمارا فیملی ڈنر ہے نا، جو کہ اپنوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اس نے موبائل کو بند کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہائے میری بیٹی، کتنی بڑی ہو گئی ہو نا، اس نے میں مصنوعی پیار چہرے پر سجاتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی میں سیدھی ہوئی ہوں نا تو تمہارا سارا اپنا پن نکال دوں گی۔ اچھی طرح دیکھ رہی ہوں جو خناس آج کل تمہارے دماغ میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد اگر وہ آ ہی گیا ہے تو تمہیں بھی نہیں سوچنے لگی ہے۔ وہ اسے جھاڑ پلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے وہ رافع کو کال کرنے لگا تھا۔ تقریباً تیسری بیل پہ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہاں یار کدھر ہو؟ سب انتظار کر رہے ہیں، اس نے سب کو کھینچتے ہوئے کہا تو نور نے اس کی شرارت کو سمجھتے اسے کشن جڑ دیا تھا۔ کیوں یار، کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کا کہنا تھا کہ نور نے زوردار کہا لگایا تھا۔ یار کام تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ممانی انتظار کر رہی تھی۔ وہ اداسی کے تاثرات لیے کہنے لگا تھا۔ وہ بھی سارا کام چھوڑتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ وہ سامنے پڑے ڈبے سے پینٹس اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگی تھی۔ چلو ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو۔ اوکے۔ اس کے فون بند کرنے کی دیر تھی کہ اس نے ایک بار پھر کہا واقعی نظر کیا تھا اور سلیپر پہنتے ہوئے منہ چڑھایا تھا۔ سکون کسے کہتے ہیں تم کیا جانو زرار بابو؟ اسے تنگ کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کا رخ کر گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب سے پہلے وہی موجود تھی۔ اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا اور عبیرہ اس کے ساتھ والی پر۔ عبیرہ، کیا تمہیں پتہ ہے چسانا کسے کہتے ہیں؟ وہ کھیرا منہ میں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ مخاطب عبیرہ کو کیا تھا لیکن سنانے کا مقصد زرار کو تھا۔ وہ بھی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے خاموشی سے گلاس میں پانی اڈیلنے لگا تھا۔ عبیرہ نے ناسمجھی سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ وہ ایک بار پھر مسلسل طریقے سے ہنسی۔ تو کوئی نہیں، زرار بتا دیتا ہے۔ کیوں پارٹنر؟ وہ چڑھانے کے لیے مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ وہ بھی بہترین اداکاری کرتے ہوئے زچ ہو رہا تھا۔ نور کیا ہو گیا ہے آج تمہیں؟ تمہارے تو مزاج کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی جلی بنی باتیں کر رہی تھی اور اب یوں ہنستی جا رہی ہو۔ تیمینہ بیگم میز پہ کھانا لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں، سبھی ڈنر کے لیے آ چکے تھے مگر رافع کے منتظر تھے اور وہ دبی دبی ہنسنے میں۔ السلام علیکم، سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اس نے خالی نشست سنبھالی تھی جو کہ نور کے ساتھ والی تھی۔ ہائے رے، اس کے چہرے سے ہنسی یوں غائب ہوئی تھی جیسے اس کے چہرے سے تو کبھی آشنا ہی نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، چلو شروع کر دیتے ہیں سب۔ سبحانی صاحب کے کہنے پر سب اپنی اپنی پلیس میں کھانا نکالنے لگے تھے مگر وہ تو ہاتھ باندھے یوں کرسی کے پشت سے جا لگی تھی جیسے کوئی بچی ہو اور اب کوئی مسلسل زرار کو گھور رہی تھی جو اسے نظر انداز کرتے ہوئے کھانے کا لطف لینے میں گم تھا۔ پھر اس نے گردن گھما کر رافع کو آڑے ہاتھوں لینے کی تمہیں تو کام تھا نا ضروری؟ کام تو نہیں، اس کے پوچھنے سے پہلے یاد آیا تو وہ زرار سے سوال کرنے لگا تھا۔ یار زرار، اگر تم نے میری آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی تو یہی سوچ لیتے کہ میں رافع ہوں۔ اتنی دیر تک تو میں عام حالات میں بھی کام نہ کروں اور تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں ڈنر کو چھوڑ کر کام کو فوقیت دوں گا۔ وہ کہنے کے بعد کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگا تھا۔ یار رافع، اس نے مصروف سے انداز میں اسے پکارا تو وہ کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے چسانا کس کو کہتے ہیں؟ اب کی بار رافع کی وہی حالت تھی جو عبیرہ کی تھی مگر تب عبیرہ صرف نور کو دیکھ رہی تھی جبکہ رافع نے زرار کی نظروں کا پیچھا کرتے ہوئے نور کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ اس کی سمجھ میں بات آ چکی تھی جب اس نے ہنسی کو روکتے ہوئے کہا تھا، نہیں تو کوئی بات نہیں، نور بتا دے گی۔ کیوں پارٹنر؟ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں کے کہکہوں نے ایک ساتھ اڑان بھری تھی جو اسے مزید لال انگارہ کر گئے تھے۔ عبیرہ اور نور کو لان میں بیٹھے دیکھ کر وہ لوگ بھی وہیں چلے آئے تھے۔ اسے امید تھی کہ وہ ان سے ملتے ہی زرار کو اور اس کی بھابھی کے ساتھ بہترین قسم کا تعارف کروائے گا لیکن اسے خاموشی سے اپنی نشست سنبھالتے دیکھ کر اسے افسوس نے آ گھیرا تھا۔ مگر وہ رافع حیدر تھا، اس نے بھی بالکل ان کے سامنے سیٹ سنبھالی تھی اور گلے کو کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہائے ناکام ہو، اس کے علاوہ سب نے ہی اس کی جانب دیکھا تھا۔ ناکام ناچار اسے اس کا نام بھی پکارنا پڑا تھا۔ زرار، اس کے متوجہ ہونے کی دیر تھی، اس نے جلدی سے اشارہ کر ڈالا تھا۔ وہ جانتی ہے تمہیں یار، وہ بیزاریت لیے بولا تو ہنسی نور کی نکل گئی تھی۔ جی رافع بھائی، میں آپ کو جانتی ہوں۔ کیا ہی پیاری لگتی تھی مسکان اس کے چہرے پر۔ ہاں، ویسے بھابھی مجھے امید نہیں تھی کہ زرار نے آپ کو میرا متعلق بتایا ہوگا اور میں نے بتایا بھی نہیں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عبیرہ کی جانب دیکھا۔
تو پھر کس نے؟ نور نے بتایا ہے، اس نے بغیر نور کی گھوریوں کو خاطر میں لائے صاحب کوئی سے کام لیا تھا۔ اس کا کہکا ابیرہ کو شرمندہ کر گیا تھا۔ آپ مذاق بہت اچھا کرتی ہیں بھابی۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے وہ بھی ہنسنے لگی تھی۔ اوور نہ ہو تو ان دونوں کو یوں ہنستا دیکھ کر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب وہ لوگ وہاں سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سبھی کے لیے آج کا دن بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ رافی اور وہ ساتھ ساتھ ہی نکلے تھے، آگے پیچھے۔ جیسے ہی کار مین روڈ پر آئی، اس نے اسٹیریو آن کر دیا تھا۔ گہری رات، دھیمے سر بکھیرتی آوازیں ماحول کو لگیم رونق بخش رہی تھی۔ آواز اتنی اونچی نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کی آواز نہ سن پاتے۔ یوں تمہارے پاس آنے کے اصرار کو میں کیا سمجھوں؟ واپس آنے کے اصرار کو میں کیا سمجھوں؟ وہ نظر سڑک پر مرکوز کیے ہی بول رہا تھا۔ ابیرہ نے نہ سمجھتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ میری محبت نے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے؟ وہ ایک پل کو سامنے سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بولتے ساتھ ہی باہر کی طرف رخ موڑ گئی تھی۔ اچھا تو پھر کیسا ہے؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے سوال کے بجائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس بار وہ بھی سیدھی ہو کے بیٹھی تھی۔ میری وجہ سے آنی اور آپ کو جس تکلیف سے گزرے ہیں، مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کی محبت پہ اتنی دیوانی ہو گئی ہوں جو یوں چلی آئی۔ بات صرف اتنی ہے کہ شادی کے بعد بیٹیوں کے تحفظ کی جگہ صرف ان کے شوہر کا گھر سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے میرے واپس آنے کی۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولی تھی۔ رہی بات محبت کی تو میں آپ کو پہلی بار بتا چکی ہوں، آپ جیسے انسان سے مجھے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کو پھر سے رخ موڑتی، زرار کے کہکہے نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں مسز، اب کب تک مجھے ایسے انسان سے خود کو محبت کرنے سے روک سکتی ہیں؟ یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ یہ میر زرار علی کا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک دن آپ کے اس دل میں میر زرار صرف میر زرار ہوگا۔ وہ یہ بات اس کے دل کے اوپر اپنی انگلی رکھتے ہوئے بولا تھا۔ گھر کب کا آ چکا تھا، مگر ابیرہ کو اس بات پہ دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بات ختم کر چکا تھا اور اپنی چیزیں گاڑی سے اٹھا رہا تھا، لیکن وہ وہی اس کی باتوں کے اثر میں ٹھہر گئی تھی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس کے دروازہ بند کرنے سے بعد وہ واپس لوٹی تھی۔ رافع بھی ان کے پیچھے ہی پہنچا تھا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تو وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ آئی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا تھا اور سیدھا کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے موبائل اور خود ڈریسنگ روم کا رخ کر گئی تھی۔ خود ہی تھوڑی دیر بعد سلیپنگ سوٹ میں باہر آ چکی تھی۔ بھلے اس کی گھر کی بنیادیں مضبوط نہیں تھی، مگر ایک سکون تھا یہاں۔ یہ چھت اس کی اپنی تھی، کوئی تیسرا اس کا شریک نہیں تھا۔ گھر کے مکینوں کا آپس میں جو بھی رویہ ہو، مگر باہر والوں کو اس بات کی بھنک نہیں لگنی چاہیے تھی۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر مضبوط بنیادیں بھی کسی کام کی نہیں ہوتی، اس گھر کا ٹوٹنا مقدر بن جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ اسے خوبی ہو گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ زرار کی باتیں کہیں نہ کہیں اس کے سکون کو متاثر کرنے لگی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ اس کی سوچیں زرار کے کہے جملوں کا طواف کرنے لگی تھی۔ یہ وجہ تھی ہے جب انسان کسی چیز کو بار بار سوچتا ہے تو اس کو سب ویسا ہی تو لگنے لگتا ہے۔ حواس پر سوار ہونے سے پہلے تک چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ ایک بار انسان کے حواسوں کو جکڑ لیں تو پھر انسان چاہ کر بھی خود ان سے آزاد نہیں کروا پڑتا خود کو، اور ایسا کر کے وہ سامنے والے کے لیے رستہ کھول دیتا ہے اپنے دل کے جہان کا، اس جہان کے جہاں دماغ سے زیادہ دل کی کہیں اہمیت رکھنے لگتی ہے۔ اس سے سوچ ہی رہی تھی کہ وہ خود چلا آیا۔ پیچھے سے آنے والے قدموں کی چاپ وہ سن سکتی تھی۔ وہ بھی اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا تھا اور پھر ریلنگ پر بازوؤں کی مدد سے آگے کو جھکتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میرے دل میں صرف میر زرار ہو؟ کیوں چاہتے ہیں کہ میرا دل صرف میر زرار کے نام پہ دھڑکے؟ اس کی آنکھیں کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ڈر گئی ہو میری خواہش سے؟ ریلنگ سے بازو اٹھاتے سیدھا ہو کر وہ اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ صرف سوچ رہی ہوں، کیا کبھی میر زرار کے دل پہ ابیرہ زرار حکمرانی کر پائے گی؟ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کچھ تلاشنے کی تگودوں میں لگے ہوئے تھے اور کچھ نہ ملنے پر خود ہی تکلیف میں اتر رہے تھے۔ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے سوال میں سنجیدگی کا عنصر زیادہ ہے یا پھر مذاق کا۔ میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے پڑتا ہے۔ اس بار اس نے نظریں نہیں ملائی تھی۔
یہ تو صحیح کہا تم نے۔ وہ پھر سے ریلنگ پر ہاتھ رکھے جھک گیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی ایسے انسان کی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر جس نے برسوں پہلے کسی کی محبت کو اپنے نفس کی خواہش کے تلے روندا تھا، اور اب یہاں تم میرے عشق میں پاگل ہوگی، اور ادھر تمہارا باپ شرمندگی بے بسی کی موت مرے گا۔ بغیر یہ جانے کہ اس کے الفاظ سامنے والے کے لیے کیا اہمیت رکھتے تھے، وہ اپنی کہے سنے جا رہا تھا، اپنے سنائے گیا تھا۔ کیا آپ کے لیے اتنا آسان ہے کسی کے دل کو محض اپنے نا کی تسکین کے لیے توڑ دینا؟ وہ ابھی تک ویسے ہی دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وقت اور لوگ سب سکھا دیتے ہیں۔ اس کے لہجے پر طنز واضح محسوس ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، وہ لوگ ماضی سے نہیں نکلتے، وہ یوں ہی اپنے چاہنے والوں کو کھو دیتے ہیں، اور شک اور خوف سے اپنے قلعہ کی دیواریں اس قدر اونچی کر لیتے ہیں کہ کوئی انہیں سر نہیں کر پاتا۔ اچھا، تمہارے خیال میں میرے چاہنے والے کون ہیں؟ تم اور تمہارا باپ۔ وہ باقاعدہ اس کی طرف گھوما تھا۔ جو اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتا، اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ دونوں بار بھروسہ کرنے پر مایوسی ہوئی، دونوں بار تم نے ہم پر کسی اور کو ترجیح دی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں بار بار دھوکہ کھانے والوں میں سے نہیں ہوں، بیرا شفقت۔ وہ آگے بڑھنے لگا، مگر پھر رک گیا۔ اس کے مزید پاس آیا اور کان کے قریب ہو چلا۔ پتہ ہے، خالہ سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہار مانتے ہوئے اپنی زندگی کا سودا کر ڈالا، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نہ تو ہار ماننے والوں میں سے ہوں، نہ ہی گھٹنا ٹیکنے والوں میں سے۔ جو میرا ہے اسے میرا ہونا پڑے گا، پھر بھلے اس کے لیے مجھے محبتوں کو لٹانا پڑے یا نفرتوں کا گھیرا تنگ کرنا پڑے، میں کر گزروں گا، مگر میں اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہوئے کسی اور کو حکومت نہیں کرنے دوں گا۔ کہہ کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، اور وہ وہیں کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سوچوں کے دریا میں غوطہ لگاتے ہوئے اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اسے جو کہا تھا وہ اسے الجھا گیا تھا۔ کیسی ہار، کیسا سودا؟ کیا کچھ ایسا تھا جس سے وہ ناعلم تھی یا رکھی گئی تھی؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ ہوتا تو مجھے پتہ چل ہی جاتا۔ اس کی سوچوں کو وہ ایک نئی راہ دکھا گیا تھا۔ اس نے کمفرٹر کو خود میں بھینچا، ایک لمبی پرسکون سی سانس اندر کھینچی۔ سونے کا مزید ارادہ کیے اس نے ایک بار پھر نیند کی وادی میں اترتی ہواؤں نے پردوں کے ساتھ شرارت کی تو وہ لہرا دیے تھے۔ یوں ہی جھومتے پردوں کو دیکھ کر سورج کی کرنوں نے فوراً سے بیشتر اپنا پیغام پہنچانا مقصود سمجھا، اور اس کی بند آنکھوں پر اپنا احسان چھوڑنے لگی۔ وہ سورج کی شرارت پر مسکرا دی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا تھا۔ آنکھیں بھی کھلنے سے انکاری تھی۔ اس نے ایک بار پھر انہیں بند کر کے کھولا تھا۔ وقت پر نظر ڈالتے وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی آج وہ اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی۔ اس نے کراؤن سے سر اٹھا کر ایک بار پھر آنکھیں بند کی تھی۔ کیا اس لیے کہ وہ اپنے گھر میں ہے، یا اس تحفظ کے احساس کی بدولت جو اس محل کے شہزادے نے اسے دلایا تھا؟ اس کے پاس وہ تھا جو وہ چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے آنکھیں کھولتے اپنے خیال کو جھٹک دیا تھا۔ کیسا گھر، کیسی چاردیواری جس میں صرف گھٹن ہو، کیسا تحفظ جب دل کیا ہاتھ پکڑ کر زمانے کے سامنے رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں وہ زندگی چاہتی تھی جو مجھ سے چھین لی گئی، نہ کہ وہ جس سے نواز دیا گیا۔ وہ اپنا سلیپر پہنتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ آفس جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس نہ آئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ صرف اس کا حق ادا کیے بنا ہی اپنے مقصد کی تکمیل میں جٹ جائے؟ اب تو وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ کیسے ان پلوں کو دنیا کے دھول میں اڑا دیتا۔ گاڑی گھر کے باہر ہی کھڑے کرتے وہ اندر چلایا تھا۔ وہاں کے علاوہ وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ بھی جھاڑ پونچھ کرنے میں مصروف تھی۔ انہیں سلام کرتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا آیا وہ اٹھ چکی ہوں گی یا اس لیے اس نے دروازہ بہت آہستہ سے کھولا تھا، اور پھر ادکھلت دروازے سے ہی لبوں پر مسکراہٹ سجائے اندر جھانکا تھا۔ وہ دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرا دی تھی۔ آ جاؤ میری جان، میں جاگ رہی ہوں۔ اس کی مسکان نایاب معلوم ہوتی تھی، ایسے مسکان جو اس کے چہرے پر ایک عرصے ہی بیت گئے تھے۔ بچپن میں جب وہ کہیں سے ان سے چھپ جاتا تو پکڑائی دینے پر وہ یوں ہی ہنستا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ دروازے پہ کون ہے؟
جبکہ میں نے تو آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا تھا، تمہارے انتظار میں رہتی ہوں نا، جانتی تھی کہ تم آؤ گے۔ وہ کسی بچے کی مانند ان سے لپٹ گیا تھا۔ میرو کو بھی لے آتے۔ اس نے سر تھوڑا سا اوپر کو اٹھا کر شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا تو وہ ہنسنے لگی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جب تم آفس جاؤ گے تو میں تب اس سے مل آؤں گی۔ کیا ملنا ضروری ہے؟ اس نے ان کے ساتھ لپٹتے ہی ہلکا سا سر اٹھا کر سوال کیا تھا۔ کیوں نہ ملوں؟ میری مریم کی آخری نشانی ہے میرے پاس، انہوں نے خفگی لیے کہا تھا۔ یقین جانے ماں، اس نے ایک بار پھر بھی اس کی ایک بھی عادت مریم خالہ سے نہیں آئی۔ تم میں کون سا اپنے بابا جیسی آئی ہیں؟ وہ بیرا کے دفاع میں بولی تھی، جیسے کہ بہت عرصے بعد وہ بغیر سمجھے سوچے، بغیر کسی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے بول رہا تھا۔ اب کوئی خوف نہیں رہا تھا، جیسے کہ وہ کبھی بھی اکیلے نہیں جاتے تھے، مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ میں تنگ آ جاتی تھی مگر وہ کبھی نہیں آتے تھے۔ جس کسی کے گھر بھی جاتے تھے مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ چھوٹی سی بھی کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو مجھے بھی ساتھ مارکیٹ لے کے جاتے تھے۔ پرانی یادوں نے ان کے لبوں کو پھیلا دیا تھا۔ زرار میں جیسے بھی حالات ہوں، تمہارے بابا نے کبھی مجھے اکیلے نہیں چھوڑا۔ جتنا مریم کو دکھ ملا، مجھے اس کے برعکس اتنا ہی سکھ ملا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بابا جیسے بنو، اسے بھی ویسے ہی سکھ دو جیسے مجھے تمہارے بابا نے دیے۔ اب کبھی اپنے چاچا جیسا نہ بنا زرار۔ وہ اپنی ہی جوت میں بولتی چلی گئی تھی۔ بہن کا دکھ ایک بار پھر اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگا تھا۔ انہوں نے بات کے اختتام پر اس کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی دکھ کے تاثرات نمودار ہو چلے تھے۔ انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ چلانا شروع کیا تھا اور ساتھ ہی اپنے لبوں پر مسکان کی چادر بھی اوڑھ لی تھی۔ اگلی بار آؤ تو اسے بھی ساتھ لے کر آنا، اور اگر اس نے منع کیا اور کہا کہ وہ نہیں آنا چاہتی تو ان کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اس کی نہیں اپنی بات کرو کہ تم نہیں لانا چاہتے۔ تمہارا کیا ہے، بول دو گے اسے کہ مجھے بول دو وہ نہیں آنا چاہتی، اور وہ بول بھی دے گی۔ تمہاری ماں ہوں میں میر زرار، تمہیں جانتی ہوں اچھے سے۔ ماں، آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے حسد میں مبتلا کر دیں گی۔ میں چاہتا ہوں آپ کا وقت صرف اور صرف میرا ہو۔ دنیا کا پہلا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی سے حسد کا شکار ہوگا، محض اس لیے کہ اس کی ماں یعنی کہ اس کی ساس اپنی بہو سے پیار کرتی ہے۔ وہ ہنسی تو اسے معلوم ہوا کہ ماں کی ہنسی دنیا کی انمول ہنسی ہوتی ہے۔ کاش وہ کسی گوہر نایاب کی طرح اسے عمر کی مخملی ڈبیا میں ہمیشہ کے لیے سنبھال لیتا۔ اور آپ بھی شاید پہلی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے سے زیادہ بہو کو چاہتی ہوں گی، جو بیٹے سے زیادہ بہو کے ساتھ وقت گزار کر خوش ہوتی ہوں گی۔ وہ اس کے شکوے کو وہ کبھی دور نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے خود ہی سوچا تھا، وہ بہت اچھی ہے زرار، اور میں جانتی ہوں کہ تم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ تھامو گے تو وہ کبھی بھی تمہاری گرفت سے اسے آزاد نہیں کروانا چاہے گی۔ اس کو بیزاری لیے دیکھ کر انہوں نے بات ختم کر دی تھی۔ اگلی بار آؤ تو تمہاری بیوی بھی ساتھ ہو میر زرار، نہیں تو اس دروازے سے اندر آنے کی جرات نہ کرنا۔ وہ اپنے اصلی انداز میں واپس آئی تھی، وہی جو ماؤں کا انداز ہوتا ہے، پیار شروع ہو کر جوتے پہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کہکا لگاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ان کا ہاتھ چومنے کے بعد اجازت لیتا کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ زینے اترتی نیچے چلی آئی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی، سامنے صرف مہک دکھائی دی تھی جو رک پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنی کافی پر کچھ تحریر کر رہی تھی۔ وہ بھی لبوں پہ مسکراہٹ سجائے اس کے پاس چلی آئی تھی اور وہی رک کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ بیوی جی، ناشتے میں کیا لیں گی؟ نورا بی بی نے کچن سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس چائے بنا دے، کچھ سوچتے ہوئے پھر سے بولی تھی۔ زرار آپ کو بتا کر گئے ہیں؟ نورا بی بی کو کافی حیرانگی ہوئی تھی۔ بھلا وہ اسے بتا کر کیوں جائیں گے؟ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھ کر اس نے اپنا سوال درست کیا تھا۔ میرا مطلب ہے ناشتہ کر کے گئے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا وہ آفس میں کر لیں گے۔ وہ بیرا کو جواب دینے کے بعد واپس کچن کی جانب چل دی تھی۔ اس نے آرام دہ انداز میں بیٹھے موبائل کھولا جس پر کب سے جلتی پھلتی روشنی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے میں کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل کھولتے نوٹیفیکیشن بار سے میسیجز کھولے تھے۔ سب سے اوپر زرار کا میسیج ہی دکھائی دیا تھا جو ابھی تک پڑھا نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کو کھول کر پڑھا تھا جس میں اسے اپنے جانے کے سے متعلق آگاہ کیا تھا۔
وہ سو رہی تھی، شاید اس لیے اس نے کبھی اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اختلافات اپنی جگہ اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا اپنی جگہ۔ ناشتے کے بعد وہ مہک کو پڑھانے میں جٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد رافع بھی وہیں چلا آیا تھا۔ اس کے لیے بات کافی حیران کن تھی کہ اس کا اور زرار کا ڈریسنگ سٹائل کافی حد تک ایک جیسا ہی تھا۔ اس گھر کے ہر فریق نے اس کے رشتے کو صحیح معنوں سے روشنائز کروایا تھا۔ ہر فرد محبتوں کا، چاہتوں کا رنگ اوڑھنے والا تھا۔ وہ دل، بغض، کینہ، نفرتوں سے پاک تھے۔ جس کو دیکھ لو وہ محبتیں لٹانے سے عاجز نہیں آتا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے مسکرائی تھی، لیکن اگلے ہی پل لب سکیڑ لیے تھے۔ زرار، اس کے اندر تو بدلے کی آگ تھی، ہے اور شاید ساری زندگی رہے گی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنا بیگ صوفے پہ رکھتا فریج کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام رافع بھائی، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ وہیں سے بیٹھے ہوئے اس نے پوچھنے کے ساتھ ساتھ بوا کو بھی آواز لگا ڈالی تھی۔ نہیں بھابھی، صرف جوس لے کر نکلوں گا۔ زرار تو نکل ہی کیا ہوگا، وہ صوفے کے ڈھول پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ جی، انہیں شاید اپنے ماموں کے ہاں جانا تھا، اس لیے جلدی نکل گئے۔ وہ ساتھ ساتھ کافی پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اسے نہ جانا ہوتا تو وہ جلدی ہی نکل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کام اور صرف کام کی تاکید خاص کر اسی کے لیے کی گئی ہو۔ وہ اس کی بات پر دل کھول کر ہنسی تھی، لیکن کچھ ڈائلاگ کا اثر تھا اور کچھ اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری کا۔ اس کو یوں سے دیکھ کر وہ بھی ہنس دیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہک بھی ہنسنے لگتی تھی۔ ویسے آپ اس وقت کدھر جا رہے ہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اسے اس کی عقل پر شبہ ہوا تھا۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر اپنی تیاری کی جانب گویا پوچھ رہا ہو، ایسے تیار ہو کر کدھر جایا جاتا ہے؟ آفس، مگر اب تو واپسی کا وقت ہونے والا ہے۔ ہم اسی لیے دیر سے جاتے ہیں کہ جلدی لوٹ آئیں۔ اس نے جوس ختم کر کے گلاس میز پر رکھا تھا اور اس کی منطق پر وہ پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ ویسے یقین جانے اتنی سی بھی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ زرار یہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے اتنی کو انگلیوں کا حلقہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ایک جیسے ہی ہے نا؟ پھر بھی پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں نہیں بنتی؟ آپ سے کس نے کہا کہ ہم دونوں کی تو بہت بنتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں، تھوڑی سی پرسنالٹی کلیش آ ہی جاتا ہے۔ وہ اس کے انداز پر ہنس دیا تھا۔ بھابھی، آپ میری ہی بہن ہے، آپ کی اور میری ایک ہی ٹیم ہے، زرار اور نور کی ایک۔ آپ کو نہیں پتا مجھے ان دونوں بہن بھائیوں نے مل کر کتنا تنگ کیا ہے۔ کیا اداکاری تھی، زمانے بھر کے دکھ جیسے اس کے حصے میں ہی ڈال دیے گئے ہوں۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں نیچے اترتے نیچے آیا تھا۔ اس کا گمان تھا کہ ابھی تک سب سو رہے ہوں گے۔ خاموشی سے باہر کی جانب قدم بڑھائے مگر کانوں میں پڑنے والی آواز پر رک گیا تھا۔ کدھر جا رہے ہو پارٹنر؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑے کچن کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھا سب سو رہے ہوں گے۔ وہ سیدھے ہوتے ہوئے اس کی جانب چلی آئی تھی۔ ناشتہ کرو گے؟ جی نہیں شکریہ۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ کافی؟ اس نے پھر شرارت سے سوال کیا تھا۔ جی نہیں، اس کا بھی شکریہ۔ جوس؟ اس نے گھورا تو اس کو سین کو لمبا کرتے ہوئے کھینچ گئی اور پھر ایسے ہی وہ بھی سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ اتنے دن سے گھر کا چکر نہیں لگایا، خیریت؟ وہ اس کی شرارت کو بخوبی پہچان گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رافع کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی، پھر بھی اسے چڑھانے کے لیے سوال کر ہی دیا تھا۔ تمہارے فرنگی دوست کی وجہ سے، وہ جلے بھنے انداز میں بولی تھی۔ ویسے مجھے پتا چلا کہ تمہارا فرنگی دوست تمہاری پیاری دوست کا بھائی بن چکا ہے، اور پیاری دوست پر پرزور دیتے ہوئے بولا تھا۔ اسے تو بس رشتہ داریاں بنانے کا موقع چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر منہ بنایا تھا۔ اس کی بات پر زرار کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ ویسے کیا تمہارے دوست کی گرل فرینڈ نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ اگر تمہیں اس کی گرل فرینڈ کا خیال کدھر سے آ گیا؟ وہ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر چکا تھا اور اب چینل سرفنگ کر رہا تھا۔ آج کل میں پیچھے تو ایسے پڑا ہوا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے تمہارے پیچھے تو کب کا پڑا ہوا ہے بیچارہ۔ ہاں، اب تم اپنے اس بیچارے دوست کو کہو مجھ سے 4 فٹ دور ہی رہے۔ دل سے کہہ رہی ہو نا؟ اسے زرار کی آنکھوں کی جانب دیکھا تو وہ شرارت سے چمک رہی تھی۔ ہاں بالکل۔ اینی وے، میرے ہاتھ سے اب اس کا کچھ ہو گیا نا تو حیدر انکل کا رہا سا بھروسہ بھی پاکستان سے اٹھ جانا ہے۔ زرار کا سوال اس کے اندر ہلچل مچا چکا تھا، مگر وہ جلد سے خود کو سنبھال پائی تھی۔ یہ پیغام تم اسے خود سے ہی دے دینا، کیونکہ تمہاری زبانی اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ ریموٹ سائڈ پہ رکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی خدا حافظ کہنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نور، اسے ایک
بات سن لو، چاہو تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ رافع کا تم پر سے مان ٹوٹ جائے۔ اگر کسی تیسرے کی بات سن کر اس کی جانب پلٹو گی نا تو یہ ظاہر ہوگا کہ اس سے زیادہ تمہارے لیے وہ تیسرا اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں کوئی تیسرا اہمیت رکھنے لگے وہاں سے دوسروں کو نکل جانا چاہیے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ وہ آسٹریلین کل سے میری کال نہیں اٹھا رہا، اور تم کہہ رہے ہو میں نورالعین اس کے پاس جا کر بولوں؟ رانگڑ انسان، مجھے کدو فرق نہیں پڑا، میں تو اتنی بےعزتی کو محسوس بھی نہیں کر رہی۔ چلو تھوڑا اور ذلیل کرو۔ اس نے حیرت سے زرار کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے سامنے تم سے بات نہیں کر سکتا، آخر کو کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے۔ یہ جان کر بھی وہ اس قدر ٹھرکی ہو کر آیا ہے، اور تم بھی چاہتے ہو کہ میں اس سے ملوں؟ سوری، اسے کہہ دو۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی۔ دو نہیں 4 5 6 فٹ دور رہے۔ زرار، میں بتا رہی ہوں، میں غصے میں اس کے ساتھ کچھ کر دوں گی۔ میرا دل کرتا ہے میں اس کو اتنا ماروں کہ اس کا سارا ٹھڑک نکل جائے۔ آسٹریلین چڑیلوں پر پیار لٹاتے اس کے دل کی درگت بنا دوں۔ اتنا ماروں کہ آئندہ وہ کسی کے بارے میں سوچنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی زندگی، اس کا دل، اس نے اپنے چہرے پر مرنے کی کوشش کرتی شرارت کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی زندگی؟ حیرانگی پر حیرانگی ابھر رہی تھی۔ پھر مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ رہے اپنی زندگی میں، میرے پاس اب آیا بھی ہے نا، تو اس بار اس کا سارا انگریز پنا نکال دوں گی۔ اس کا چہرہ پھر سے گلابی رنگ بکھیرنے لگا تھا، ناک بھی لگ شوخی دکھا رہا تھا۔ وہ غصے سے سلیپر پہنتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اپنی زندگی ہے۔ ایسی کی تیسی اپنی زندگی کی۔ اس کو یہ غصے سے جلتا بنتا دیکھ کر وہ بھی سر جھٹکتا مسکراتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نصیحت کرنے کے بعد وہ چلا گیا تھا، اور وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ سین کٹ ہوا، کردار سے واپسی ہوئی اور اداکاری ختم ہوئی۔ اس نے صحیح سے تاکید کی ہوئی تھی کہ جب رافع آئے تو اسے اطلاع دی جائے۔ اس کی پرسنل اسسٹنٹ اسے بریف کر رہی تھی۔ ساری بریفنگ لینے کے بعد اس نے پھر سے پوچھا تھا، کیا رافع ابھی تک نہیں آیا؟ اس نے ہاتھوں کو لبوں سے دور کرتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے منہ پہ ہاتھ رکھے بڑے غور سے بریفنگ لے رہا تھا۔ آ گیا باس، آ گیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے لیپ ٹاپ اس کے ٹیبل پر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں، اور کسی کو بھی اندر آنے مت دیجیے گا۔ پیو کو کہنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور پلیز باس کے لیے کافی اور کھانے کے لیے بھی کچھ ہلکا پھلکا بھیج دیجیے گا۔ وہ ہلکی سی گردن موڑے ہونٹوں پر خواہ خواہ کی مسکراہٹ سے جائے اسے بولا تھا۔ پیے بھی مسکرا کر اوکے کہتے ہوئے وہاں سے باہر چلی گئی تھی، اور ذرا ٹیبل پہ کہنی رکھے خود کو منہ کے ذرا کے نیچے رکھے اس کے حرکات و سکنات کا ملاحظہ فرمانے میں مصروف تھا۔ ذرا تم آج کل ضرورت سے زیادہ خوش اخلاق ہوتے نہیں جا رہے۔ وہ خود کو یوں اسے تکنے پر اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید زور پکڑنے لگی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ سے اس کے سامنے سرکایا تھا۔ یہ پریزنٹیشن بہت اعلیٰ ہے، ہر ایسپیکٹ کو کور کر رہی ہے۔ میرے خیال سے نئے انویسٹرز کے سامنے اسی کو پیش کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے تم چاہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے واپس اس کی جانب لیپ ٹاپ گھما دیا تھا۔ اب کی بار اس نے نظر انداز کر کے زرار کی جانب دیکھا تھا۔ مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار دیکھ لیتے۔ تم نے دیکھ لیا ہے نا، کافی ہے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے۔ تم شاید مجھ سے کوئی اور بات کرنا چاہتے ہو۔ وہ رافع تھا، اس کا سول میٹ۔ وہ اسے کیسے ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تم نے کیا سوچا پھر؟ وہ بغور اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس بارے میں؟ اب کی بار وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ اپنی اور نورالعین کے بارے میں۔ دیکھ رہا ہوں بھابھی کے آنے کے بعد تمہاری یادداشت کافی کمزور ہو گئی ہے، زرار نے ابرو چکا کر اشارتاً سوال کیا تھا۔ یہی کہ سوچنا میں نے نہیں، عین نے ہے۔ میں آج بھی اسی کا منتظر ہوں، اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواہش مند بھی۔ اسی جگہ، اسی منزل کے ساتھ اس کا منتظر۔ کیسے خواہش کرنے سے انسان کے خوابوں کو تعبیر مل جاتی ہے؟ تم دونوں ہی اپنی بیوقوفی میں ایک دوسرے کو کھو دو گے۔ وہ آگے کو جھکتا ہوا اسے سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اب کی بار اس نے نظریں لیپ ٹاپ سے اٹھا کر اسے سوال کیا تھا۔ زرار اور عبیرہ کبھی بھی رافع اور نورالعین نہیں ہو سکتے، کیونکہ رافع اور نورالعین دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا کیس ذرا مختلف ہے، سو مجھے خود سے نہ ملا اور نہ ہی عبیرہ کو نور سے۔
تو کیا تم لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے؟ کیا بھابھی کو تم سے اور تمہیں بھابھی سے محبت نہیں؟ اس نے رافع کی بات پر کہا لگایا تھا۔ رافع حیدر، لگتا ہے تم اپنا دماغ آسٹریلیا ہی چھوڑائے ہو۔ اس نے ان سب کے سامنے بھی کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ کچھ دیر تعقب کے بعد وہ بولا تھا، تم دونوں صرف ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے ساتھ ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے ساتھ ہیں۔ کچھ پرانے حساب کتاب کرنے ہیں۔ اس کے چہرے پر اب دکھ کے اثرات واضح ہوتے جا رہے تھے۔ تمہارے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ تم شروع سے پریڈکٹیبل ہو، مگر بھابھی، ان کے بارے میں ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ وہ رشتہ نبھانا چاہتی ہیں، اور چاہت کے بغیر انسان رشتہ نبھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ عورت کے خمیر میں بات ہی نہیں ہے کہ وہ جس کے ساتھ نکاح کرے اسے محبت نہ کرے۔ چلیے بدیر اس کے تاثرات، اس کے جذبات اپنے محرم کا طواف کرنے لگ ہی جاتے ہیں، وہ خود کو کتنا ہی مضبوط دکھائے، مگر وہ ہمیشہ جذباتی اعتبار سے اپنے محرم کے سامنے ہار ہی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے ساتھ سب سے زیادہ دھوکہ عورت ہی کھاتی ہے۔ وہ اس کی بات پر کچھ پل کے لیے کچھ نہ بول سکا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی کرسی سے اٹھتا ٹیرس پہ چلا آیا تھا۔ میں تمہارے اور نور العین کے متعلق ایک بات کرنا چاہتا ہوں یار، جب تک مجھے ان کے خیالات اپنے متعلق جان نہیں لیتا تب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ تم سے ابھی محبت کرتی ہیں، اور یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک ہر پرپوزل کو ریجیکٹ نہ کرتی۔ تم جانتے ہو اس کے لیے ابھی تک جتنے بھی پرپوزل آ چکے ہیں ان کی چھان بین میں اور ماموں دونوں نے کی ہے، اور یقین جانو ان میں سے کسی میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ انہیں ریجیکٹ کیا جاتا، مگر پھر بھی وہ آج تک ریجیکٹ کرتی آئی ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ دیکھ کر زرار بھی ہنس دیا تھا۔ میر علی، تم ہمیشہ ایسی باتیں نا دیر سے کیوں بتاتے ہو؟ نام بگاڑنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، این اور اب میر علی، پھر اس کے کہے دور دور تک گونجے تھے۔ وہ ٹیبل پہ کھانا لگانے کے بعد لاؤنج میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کھانا یوں ٹیبل پہ لگاتے کئی بار اس کے دماغ نے اندیشے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار ان کو یہ کہہ کے ٹال گئی تھی، اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے رافع بھائی آئے ہوئے ہیں اور اہتمام نہ کیا جائے۔ گاڑی کے ہارن، پھر گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھی آ بیٹھی تھی۔ دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے تھے۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ کھانا لگا دیا، آپ لوگ فریش ہو کر آ جائیں۔ واہ، اس کی مہمان نوازی اتنی خوش اخلاقی زرار نے شاید ہی آج سے پہلے کبھی دیکھی تھی۔ واؤ بھابھی، لگتا ہے کچھ بہترین بنایا ہے، جب یہ خوشبو یہاں تک پھیلی ہوئی ہے، رافع نے سونگنے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھانا بنانا نہیں آتا۔ زرار اس کی شرمندہ ہونے پر اپنی ہنسی کو روک نہیں سکا تھا۔ ہاں تو کیا مینیو تو بھابھی نے ہی طے کیا ہوگا نا؟ ایک سیکنڈ سے زیادہ شرمندہ ہونے کا بھی اس کے چہرے پر ٹھہرنا مشکل تھا، جب یہ آتے ساتھ ہی چپ گئی تھی۔ زرار ہنستے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ رافع مجبوراً اپنی بتیسی کی نمائش کرتے اپنے کمرے کی جانب۔ کھانے کے دوران زیادہ تر باتیں رافع اور بیرا کے بیچ میں ہوئی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ بیرا کو بھی دیکھ رہا تھا، اس کی موجودگی کو نظر انداز کیے رافع کے ساتھ باتوں میں گم تھی۔ اب جاننا یہ تھا کہ وہ جانتے ہوئے نظر انداز کیے ہوئے تھی یا صرف پوز کر رہی تھی۔ سکھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے پرسکون انداز میں بیٹھے، ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھنے لگا، جو تب سے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ساری کہی گئی باتوں کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا ہے۔ دوسری جانب اس کا خود پر اعتماد ڈگمگانے لگا تھا۔ بڑے عام سے انداز میں اس نے کچھ ایسے ہی پہلو بدلا کہ اس کی آنکھوں کی شرارت مزید اسے دکھائی نہ دے، مگر یہ کیا، سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھٹک رہی تھی، وہ اسے مزید الجھا رہی تھی۔ ویسے سچ بتاؤں تو یہ میرا دوست، مگر اس کے ساتھ رہنا آسان کام نہیں، نہ تو وہ کھانا نظر انداز کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے تبصرے سے باز رہ سکتا ہے۔ جی، وہ اسے سن رہی تھی اور بظاہر دیکھ بھی رہی تھی، مگر در حقیقت اس کا سارا دھیان زرار کی شرارت کرتی آنکھوں پر تھا۔ ایک پل کو رافع نے بھی اس کی اس قدر صاف گوئی پر کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن جب ایک بار سمجھ میں آ جائے نا تو دل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جی، اس کے پھیلتے لب دیکھ کے اس کی حساسیت بیدار ہوئی تھی۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے
کیسا؟ پہلی بار ان کی گفتگو میں حصہ لیا تھا، یہی کہ دل اس کا گرویدہ نہیں ہوتا؟ رافع نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ اب کی بار اس نے گھور کر زرار کو دیکھا تو پھر اپنی کرسی چھوڑتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رافع بھائی، آپ کافی لیں گے؟ جی بھابی، کیوں نہیں، مگر انسانوں والی، آپ کے شوہر والی نہیں۔ وہ مسکرا کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ صحیح چڑھتی ہے وہ تم سے، انسان تھوڑا ہی لحاظ ہی کر لے بیوی ہے۔ تم تو یوں مقابلے پہ اترتے ہو گویا جنگ کے میدان میں ہو۔ بیوی شوہر کو نظر انداز کرے اور شوہر لحاظ کرے، کچھ عجیب ہی نہیں ہے یہ منطق؟ ویسے بھی اس وقت وہ اور جن حالات میں ہیں وہ جنگ کے ہی ہیں، جہاں ایک چونکا دوسرا جیت جائے گا۔ دونوں میں سے جو نرم پڑا سمجھو کام سے گیا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہاں سے سیدھا وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ فریج کھول کے اس نے دودھ کا ڈبہ نکالتے ہوئے سلیب پر رکھا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ ابھی بھی چہرے پر ناگواری لیے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، وہ خاصا حیران ہوتا ہوا تھا اس کے سوال پر۔ تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کافی بنانے آیا ہوں۔ بنا لو اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اب کی بار وہ بھی تنگ آتے ہوئے بولا تھا۔ آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں نا تاکہ مجھے اپنی جانب متوجہ کر سکیں، مجھے ڈسٹریکٹ کر سکیں اپنے خیالوں کو، اندیشوں کو۔ وہ دماغ میں رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جو دماغ کی پنوں پر تحریر ہوتا تھا وہ ان کو الفاظ دے دیتی تھی۔ ابھی بھی یہی کر رہی تھی۔ تو عبیرہ زرار کو خوش فہمیاں بھی ہوتی ہیں۔ ویسے کیا تم بتاؤ گی کہ آخر تمہیں یہ خیال کیوں آیا کہ میں میر زرار تمہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے حرکتیں کروں گا؟ اس نے میں پر اپنی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھولی نہیں ہوں جو کل آپ نے کہا تھا، مجھے سب یاد ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جو جاننا چاہتا تھا جان گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ کبھی بھولنا مت، دل تمہارا لیکن حکمرانی میر زرار کی۔ اس نے اپنی انگلی اس کے دل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بھی مت بھولیے گا عبیرہ کا دل اور عبیرہ کی ہی حکمرانی۔ وہ بھی جواب دن سے باز نہیں آئی تھی۔ عجیب ٹسل لگائے ہوئے تھے، دونوں ایک دوسرے کو محبت کروانے پہ تلے ہوئے تھے، مگر خود انسانوں کی طرح محبت کرنے سے اعتراض برتنا چاہتے تھے۔ لیٹس سی، وہ تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے بولا تھا۔ کافی لان میں لے آنا پلیز۔ وہ پلیز کو لمبا کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی لے آئی اور لا کر بیچ میں میز پر رکھتی خود بھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ یہ آپ اپنے لیے کافی نہیں لائی یا زرار کو ہی آج محروم رکھا جائے گا اس نشے سے؟ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتے تھے، ہنسنا اور پھر جواب دینے کا بہترین امتزاج لیے ہوئے تھے۔ ابھی بھی دونوں ہنسے تو تھوڑی فاصلے پہ موجود زرار نے رک کر انہیں دیکھا تھا۔ جی میں نشہ نہیں کرتی، میں نہیں پیتی، خاص کر رات میں۔ اس نے حساب برابر کیا تھا، بالکل ایک وفادار بیوی کی جیسے۔ اپنے جواب میں وہ اسے بھی نشے گردان گئی تھی۔ نظریں سامنے اسی پر ٹکی تھی جہاں وہ کسی سے فون پہ بات کرنے میں مصروف تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہا تھا۔ بھرپور وجاہت اور شخصیت کا شاہکار، کسی کو صرف اچھا لگ سکتا تھا بغیر کسی دوسرے کے خیال کے۔ آپ کے جواب نے ثابت کر دیا کہ آپ مشرقی بیوی ہیں جو لاکھ برائیوں کے بعد بھی شوہر کو سر کا تاج اور دیور کو گھر کا فساد گردانتی ہیں۔ آپ کے اندازے بہت غلط ہیں رافع بھائی۔ میں بھی کہوں گی آپ کبھی فرنٹ لائن پر کیوں نہیں آتے؟ بیک اینڈ سے ہی کیوں بزنس کے معاملات دیکھتے ہیں؟ نہ تو میرے شوہر میں کوئی برائی ہے اور نہ ہی وہ میرے سر کا تاج ہے۔ بحیثیت انسان اچھے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کے شوہر کو اپنے نمبر بنوانا اچھا لگتا ہے، سب کی نظروں میں رہنا۔ میں بیچارہ سا ان سب چلاکیوں کو نہیں سمجھتا نا۔ جی افیئر تو میرے شوہر کا پکڑا گیا ہے نا، آپ تو انہیں بچانے کے لیے رگڑے گئے۔ بھابھی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ بات تو عین کو بھی نہیں پتا، زرار نے پوچھا تھا۔ زرار نے بتایا، وہ اپنی کرسی کے پشت چھوڑتے ہوئے آگے کو ہوا تھا۔ نہیں، زرار تو نہیں بتا سکتا۔ وہ بتا نہیں سکتا تو کیا آپ کی آبزرویشن اتنی اچھی ہے؟ ہاں، آپ کی آبزرویشن ہی ہے نا۔ اس کی کیفیت کو نام دینا مشکل تھا۔ حیران تھا، خوش تھا یا شاید اسے سراہ رہا تھا؟ وہ بھی حیران تھی۔ اس نے تو مذاق کیا تھا، مگر یہ کیا؟ وہ مذاق نہیں تھا، حقیقت تھی۔ ویسے رافع بھائی، آپ غلط فیلڈ میں آ گئے ہیں۔ آپ کو تو ایکٹر ہونا چاہیے تھا۔ کیسے سنجیدہ ہو کر بول رہے ہیں؟
کوئی بھی یقین کر لے گا آپ کا۔ وہ اس کو سراتے ہوئے ہنسنے لگی تھی۔ حد ہو گئی ہے بھابھی، آپ میری سنجیدگی کو اداکاری کا نام دے رہی ہیں۔ اسے آج تک کبھی اپنی اتنی بےعزتی پر دکھ نہیں ہوا تھا، مگر آج تو اسے اپنی تعریف پر بھی دکھ ہوا تھا۔ میں تو بیچارہ خواہ میں ہی بدنام ہو گیا، بس مجھے تو حالات رگڑا دے گئے۔ وہ آپ کے معصوم شوہر کی دیورانی تھی۔ سمجھ نہیں آتا اس بندے کو آخر روگ کس چیز کا ہے۔ قسمت بھی مہربان ہے اور لوگ بھی۔ اس کی سنجیدگی میں وہ بھی مزاح ہوتا تھا۔ اگر وہ ایک جملہ سنجیدہ ہوتا تو دوسرا مزاح سے بھرپور۔ چلیں کوئی نہیں، اپنا بھی وقت آئے گا، کر دینا ہمارے نام پر عیاشی۔ ویسے کیا آپ سچ میں نہیں جانتی کہ زرار کا اس کے ساتھ افیئر تھا؟ میرا مطلب ہے زرار اور وہ۔ اس نے بات کو نامکمل ہی رہن دیا تھا۔ ہاں رافع بھائی، وہ زرار ہے، میر زرار علی۔ آواز کو بھاری کرتے ہوئے بولی تھی، شاید اس کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ افیئر زرار کا لڑکی کے ساتھ؟ لائک سیریسلی؟ ہاں، وہ اب لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ سچ میں زرار کی دیوانی تھی۔ مانا پرسنالٹی ہے آپ کے بھائی کی، مگر اپنے شوہر کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ میں نے کب کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کرتی ہوگی پسند، کسی کو بھی اچھے لگ سکتے ہیں۔ ہاں، مگر وہ ایسے کردار کے مالک نہیں ہیں۔ پسند ہوتی تو آج ان کی بیوی ہوتی ہی نہیں۔ وہ سامنے اسی کو دیکھتے ہوئے جانے کس کیفیت میں بول رہی تھی۔ انسان وہی کھڑا ہوتا ہے جس کی تعریف اس کے دشمن بھی کریں۔ آپ کو اسی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ وہ کسی کی تعریف نہ کرے، اس لیے اس کے لب آپ کے لیے واہ ہو، اس کی لب کشائی آپ کی شخصیت کے قصیدوں کے ذریعے ہو۔ کیا سوچ رہی ہیں بھابھی؟ پاس بیٹھے رافع نے جان بوجھ کر کھنگارتے ہوئے سوال کیا تو وہ سر جھکاتی مسکرا دی تھی۔ یہ نہ کہ زرار کو دیکھ کر لگتا ہے صرف وہی کام کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ زرار کے ہر وقت یوں موبائل پر کسی نہ کسی کے ساتھ مصروف ہونے اور رافع کے یوں بیٹھ کر باتیں کرنے کے کافی کے مزے لینے کی جانب تھا۔ وہ اسی بات پر ہنس دیا تھا۔ آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں، کبھی نہ پکڑائی دینے والے۔ اپنی تعریف پر وہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ کر اس نے بھی اپنے مطلب کی بات پوچھ ڈالی تھی۔ بھابھی، آپ نے بتایا تھا میرے بارے میں نورالعین نے بتایا؟ وہ اس کے ادھورے سوال کو سمجھتے مسکرا دی تھی۔ جی، نہ صرف بتایا بلکہ دکھایا بھی۔ کیا مطلب؟ اس نے آپ کو میرے بارے میں کیا بتایا؟ وہ کرسی کی پشت کو پیچھے چھوڑتا ہوا تجسس کے مارے آگے ہوا تھا۔ یہی کہ وہ آپ ہیں جن سے وہ محبت کرتی ہے۔ ابینا نے کہتے ہوئے رافع کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک واضح ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ سے اس نے خود کہا تھا؟ کیا آپ کو میں ایسی لگتی ہوں جس نے زبردستی بندوق کی نوک پر اسے کہلوایا ہوگا؟ اس بار دونوں کے کہکہے بلند ہوئے تھے۔ ایک بار تو وہ بھی فون بند کرتے ہوئے ان کی جانب چلایا تھا۔ ان کی کرسی کے ڈھول پر بازو رکھتے ہوئے خود تھوڑا سا جھکتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، آپ نے میری بہت بڑی الجھن سلجھا دی۔ ایسی کون سی الجھن سلجھا دی؟ یہ ایک دیور اور اس کی بھابھی کے بیچ کی بات ہے۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تو وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ زرار کے آتے ہی وہ وہاں سے نیند کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اے سی آن کر کے ریموٹ سائڈ پہ ٹیبل پہ رکھا اور کمفرٹر کو کھول کے سیدھا کیا تھا۔ پھر کسی خیال کے تحت کھڑکی کے پاس آئی تھی اور ہلکا سا پردہ سرکا کر نیچے لان میں دیکھا تھا، لیکن وہاں سے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ تو کیا اتنی جلدی سونے کے لیے اٹھ گئے؟ اس نے خود سے ہی کہا تھا، مگر جیسے زرار کا خیال آیا تو وہ جلدی سے وہاں سے اٹھتی بیڈ پر آ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ مزید اس باتوں میں الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ زرار دروازہ کھولتے ہی اس کے نظر بیڈ کی جانب گئی تھی جہاں وہ شاید سو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے میں جلنے والی لائٹ کی جانب دیکھا تو ڈالی تو ہونٹ پھیل گئے تھے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا اور اپنی گھڑی اتار کر میز پر رکھی تھی۔ گھڑی اتارے وہ شیشے کے ذریعے اسے دیکھ رہا تھا جو اس وقت سونے کے اداکاری کے جوہر دکھانے میں مصروف تھی۔ وہ اپنی جگہ پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر سے اس کی نظروں سے ٹھنڈک کے احساس کو سمونے کی کوشش کی تھی۔ بھابھی کے بارے میں ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ وہ رشتہ نبھانا چاہتی ہے۔ آخر وہی کیوں ساری اچھی باتیں یاد کریں؟ اداکاری سے حقیقت میں کیسے اسے لانا ہے وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے اس نے چہرے پر اپنے ہاتھوں کا لمس چھوڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی اس حرکت سے اپنا کردار بھول جائے گی۔ وہ ویسے ہی ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی، اٹھی تھی،
پیچھے ہوتی اپنا سر گراؤنڈ سے ٹیک گئی تھی۔ جانتی ہو رافع کا کیا خیال ہے؟ وہ اپنے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ اس نے سوال لیا نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بھی اس بار ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جو کہا تھا اسے سچ کر کے دکھانا تھا۔ وہ ابھی بھی اٹھ بیٹھا تھا اور اپنا سر گراؤنڈ سے ٹیکتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کا خیال ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے خود کو نیند کی وادی کا مقیم ثابت کرنے لگی تھی، اس کی 14 طبق روشن ہو چلے تھے۔ اس کا نہیں، یہ سب آپ کی دماغ کا فطور ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ سوچو اگر میں یہ فطور کو جذبات کا روپ دینے میں کامیاب ہو گیا تو؟ دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے چہروں ہونٹوں کا احاطہ کر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، میں کبھی اپنے دل کو اس قسم کی غلطی کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا اسے۔ آرزویں بڑھ گئی تھیں، دل ایک ہی ڈگر پر دوڑنے لگا تھا۔ آنکھوں کے کٹورے ننھی ننھی خواہشوں کے سبب چمکنے لگے تھے۔ تلخ باتیں ماضی پہ ہو چلی، نفرتوں نے الفت کے سامنے سر تسلیم خم کر ڈالا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دل کی دھڑکنیں تھمتی گئیں، جانے اس دنیا سے لوٹ آنے کا دکھ تھا یا اس کے سفر کا جس سے وہ ابھی واپس ہوئی تھی۔ ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہوا تھا، وہ بھی کروٹ بدل گئی تھی اور آنکھوں کو بھاری پن سے آزاد کیا تھا۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ لگوا رہی تھی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے کنکھیوں سے دیکھنے کی صحیح کی تھی۔ وہ تیار ہاتھ میں بیگ پکڑے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اپنا بیگ صوفے پر رکھنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل کی جانب چلا آیا تھا۔ کرسی ہلکی سی پیچھے کرتے اس کو بیٹھتے دیکھ کر وہ خود کو مصروف ظاہر کرتے کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ تنویر یار کافی دے جا، رافع نے اپنے کمرے سے آواز لگائی تھی۔ اگر اٹھی گیا ہے تو آجا، ناشتہ تیار ہے، وہ بھی ٹوسٹ چیمپر لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں مگر وہ خاص کر تمہارے لیے بنایا ہے۔ وہ کمرے میں دروازے پہ کھڑا ہی جواب عنایت کر رہا تھا۔ یہ سب آپ کے دماغی فطور ہے، وہ بیرا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جو اس کے سامنے کافی کا کپ رکھ رہی تھی۔ وہ دان پیس کر رہ گئی تھی۔ انسان کو کبھی سنجیدہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ وہاں سے ہٹتی لیونگ ایریا کی جانب بڑھتی گئی تھی۔ جب سنجیدہ ہوتا ہوں تو کہتی ہو دماغی فطور ہے۔ اس نے چوٹ کی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے سخت چڑ ہے جب وہ بیتے لمحوں میں سے اس کے جملوں پر خود کی مرضی کا رنگ پھیرتے ہوئے اسے الجھا دیتا تھا۔ اتنے میں رافع بھی آ چکا تھا اور اس کے سامنے والی نشست سنبھال لیا تھا۔ ویسے بھابھی، مجھے تو پتا تھا کہ آپ کی اور عین کی کافی دوستی ہو گئی ہے، مگر مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے وہ گردن کو تھوڑا سا ترچھا کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بھی بنا کسی کی قسم کی زحمت کیے وہاں سے اٹھے وہیں صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ مطلب یہ کہ نہ تو آپ سے ملنے آتی ہے، آپ اسے ملنے جاتی ہیں، اور نہ وہ آتی ہے۔ اسے میں جانے نہیں دیتا اور اسے تم آنے نہیں دیتے۔ کہنے کے بعد اس نے کپ لبوں سے لگا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ یار تم سیدھی بات نہیں کر سکتے جو عام انسان کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ وہ بےزارت لیے بول رہا تھا، مگر جلدی سے بیرا کی ہنسی سنتے ہی سر جھٹکتے خود ہی ہنس پڑا تھا۔ بات تو سیدھی ہے، یہ کہو کہ نور کے معاملے میں تمہاری عقل جواب دے جاتی ہے۔ اس کا مذاق بنانے والے انداز میں بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، جلد ہی آپ بھی یہ وقت آنے والا ہے جب آپ کی عقل بھی کسی کے سامنے جواب دینے لگے گی۔ کیوں بھابھی؟ اس نے بیچ میں بیرا کو بھی لپیٹا تو وہ پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ اس کے خیال میں آسٹریلیا کا رنگ تم پر کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا ہے۔ وہ ٹھرکی بھی تو تم خوب ہو کر آئے ہو۔ شاید تمہاری گرل فرینڈ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب تم ایک نئی گرل فرینڈ کی تلاش میں ہو، جبھی تم اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہو۔ اور اب جب تک تم واپس نہیں چلے جاتے وہ یہاں نہیں آئے گی۔ وہ اس کی کرسی کے دونوں طرف ہاتھ رکھے ہوئے بولا تھا۔ اچھا تو ایسا ہے، اور وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اپنی نشست چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زرار نے بھی سر ہلا دیا تھا۔ جی، اب وہ اپنے منصوبے کو تکمیل پاتا دیکھ رہا تھا۔ رافع وہاں سے سیدھا بیرا کے پاس پہنچا تھا اور اس کے ساتھ والی سنگل سیٹر پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کو اپنی جانب مطلبی مسکراہٹ لیے دیکھ کر اسے خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی اور وہ سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ نور تہمینہ بیگم کے پاس آئی تو اسے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر اس کی آواز کم کر دی تھی۔ زرار کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ اب ریموٹ ان کے ہاتھ سے نکل کر اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ نہیں تو آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اتنے دنوں میں تم اس کی طرف جو نہیں گئے۔
ابھی 4 ہی دن پہلے تو ہو کر آئی تھی. ویسے بھی میرا ان آسٹریلین سے ملنے کا کوئی دل نہیں ہے، وہ اپنا موبائل کھولتے ہوئے بولی تھی. تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے وہ کوئی انجان ہو. وہ آسٹریلین وہی ہے جس کو تم بچپن میں ڈکٹیشن دیتی نہیں تھکتی تھی. وہ یاد آنے پر بات کرنے کے ساتھ مسکرانے بھی لگی تھی. اور اگر کبھی وہ ملکہ عالیہ کے حکم کو بجا نہیں لاتا تھا تو اس بیچارے کی کلاس بھی لگتی تھی. جی وہ بچپن ہی تھا جب سن لیتا تھا. آج کل تو جناب کے مزاج ہی نہیں ملتے. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی. وعلیکم السلام. عبیرہ کی کال دیکھتے ساتھ ہی مسکرا دی تھی. تو تمہیں میری یاد آ ہی گئی. ویسے میں نے سنا ہے تم انسانوں کو چھوڑ کر بڑی عجیب مخلوق سے رشتہ داریاں پال لی ہیں.